فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز قائدین محترم، عمائدین فیصل آباد، قابل قدر ماؤں اور بہنوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر محترم فیاض احمد شیخ صاحب کو سلام عقیدت، برادر محترم انجینئر احسن تارڑ صاحب اور ڈسٹرکٹ فیصل آباد کی پوری کابینہ کو، جنہوں نے پروقار اور بڑا ہی بارونق اور کثیر التعداد یہ کانفرنس منعقد کی ہے۔ 28 مئی یوم تکبیر ہے اور آج پورا وطن عزیز نعرہ تکبیر سے گونج رہا ہے، ہر طرف مسرت و شادمانی ہے، بچے بوڑھے مرد اور عورتیں، ان کی زبان پہ اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف ہے کہ جس پروردگار نے وطن عزیز پاکستان کو، کہ جس کا مطلب، جس کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس ملک کو اللہ نے ناقابل تسخیر بنا دیا، اور یہ ملک ایسا ملک ہے جو اسلامی دنیا کا بلا مبالغہ ہیرو، قائد اور لیڈر ہے۔ پہلی اسلامی ایٹمی قوت میرا وطن، وطن عزیز پاکستان ہے، اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ایٹم بم بطور خاص ہندوستان کے تکبر و غرور کو، ان کی رعونت کو مٹانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ایٹم بم اور ہماری میزائل ٹیکنالوجی اور ہمارے میزائلوں کی رینج یہ ہندوستان کا چپا چپا ماپ کے بنائی گئی ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارا یہ اصلی دشمن، ہمارا یہ نظریاتی دشمن، جس سے ہم نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر علیحدگی اختیار کی تھی، جو آج بھی اپنی عیاری و مکاری اور دہشت گردی سے باز نہیں آ رہا، کل کو ضرورت پڑے گی اس کو ناکو چنے چبوانے کی، تو ہمارا یہ میزائل ٹیکنالوجی انشاءاللہ کام آئے گی۔ حضرات گرامی، لیکن میں اس سے بڑی بات وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نریندر مودی نے یہ بات کہی کہ پاکستان کے جوانوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آرام سے روٹی کھائیں، ورنہ میرے پاس گولی تو ہے، تیری گولی تو اسے منہ میں ڈال کے چوستا رہے، تو ہمیں گولی کی دھمکی دیتا ہے، تیرے میزائل کچھ نہیں کر سکے، تیرے رافیل بھی کچھ نہیں کر سکے، جس طرح مکہ کو گرانے کے لیے آنے والے فیل، ہاتھی، وہ فیل کچھ نہ کر سکے، تیرے رافیل بھی کچھ نہ کر سکے۔ اگر کام دکھایا ہے تو پاکستان کے ابابیلوں نے کام دکھایا ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ دیکھ لے، چبائے ہوئے چارے کی طرح ہمارے پائلٹوں نے
رب کہہ رہا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ان کو تم نے قتل نہیں کیا، تمہارے رب نے قتل کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، میرے حبیب آپ نے کنکریلی مٹی اٹھا کے جو ان کی طرف ماری ہے، میرے حبیب وہ آپ نے نہیں، آپ کے عرش والے رب نے مارے۔ یہ نشانے میرے رب نے مارے ہیں۔ اور ہمارے پائلٹ وہ جہازوں کو انہوں نے اڑایا نہیں، انگلیوں پہ کھلایا ہے، فضاؤں میں گھمایا ہے، مزے لے لے کے تجھے ٹارگٹ کیا ہے۔ اور میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، جس گولی کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اسے منہ میں رکھ کے چوس، اور تیرے پائلٹ دنیا نے ان کا حشر دیکھ لیا ہے، ان کو تو کاغذ والے جہاز بنا کے دے، یہ اس کو چلانے کے قابل ہے، یہ ہمارے مقابلے میں جنگی جہاز چلانے کے قابل ہے ہی نہیں۔ حضرات گرامی، مودی کے پاس مرد ختم ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی عورتیں پائلٹ بھیجی، اب کہہ رہے ہیں کہ ایک لاپتہ ہے۔ پاکستان سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، تمہاری ہے تم ڈھونڈو، تم ڈھونڈو۔ اب پریشان ہے، ہماری پائلٹ کہاں چلی گئی؟ تو اکیلی پائلٹ کی بات کرتا ہے، تو ہندوستان کی خیر بنا، اسی ہندوستان میں انشاءاللہ اب کئی پاکستان بننے والے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے تیرا میرا مقابلہ نہیں، تیرا افواج پاکستان سے مقابلہ نہیں۔ افواج پاکستان ایمان، تقوی، تنظیم، للہیت کی بنیاد پہ کھڑی ہے، تیری افواج کلمہ کفر پہ کھڑی ہے۔ یہ مارکہ معمولی نہیں، یہ مارکہ حق و باطل ہے، اور قرآن گواہ ہے، جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ باطل دنیا میں مٹنے کے لیے آیا ہے، ہندوستان تو مٹ کے رہے گا۔ وقت آ چکا ہے پاکستان کا نظریہ، پاکستان کا جغرافیہ انشاءاللہ اب پھلے گا، پھولے گا، اور اس کے اندر وسعتیں آئیں گی ہندوستان کے سکڑنے اور پاکستان کے پھیلنے کا وقت آ چکا ہے۔ معزز حاضرین و حاضرات، عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ پاکستان کے پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا وقت آ چکا ہے۔ ہندوستان نہ کل ہمارا مقابلہ کر سکتا تھا، نہ آج ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ مارکہ بنیاد مرصوص کے بعد انشاءاللہ اب اس میں دم خم نہیں رہا کہ وہ ہمارا مقابلہ کرے، اور اگر اس نے پاکستان پر دوبارہ حملے کی جرت کی تو یہ بات یاد رکھے، پاکستان کے پاس پھر ایسے ایسے ایٹمی ہتھیار ہیں، جب وہ چل گئے تو 200 سال تک نہ ہندوستان میں فصل ہوگی، نہ آگے اس کی نسل پیدا ہوگی۔ ہمارا اور اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھ لیا، جب ہندوستانی فوجیوں کی لاشیں ان کے گھروں میں گئی ہیں، ان کی ماں نے ماتم کیا ہے، ان کی بہنوں نے سینہ کوبی کی ہے، ان کی بیویوں نے اپنے سندور کو مٹایا ہے، اور پاکستان کے شہداء کی لاشیں جب ان کے گھروں میں پہنچی ہیں تو ماں نے، بہنوں نے پھولوں کی
روٹیاں نچھاور کی ہیں اور بیویوں نے صبر و ثبات کے دامن کو تھاما ہے۔ تمہارا ہمارا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو، جوانوں کو، فوجیوں کو، میجروں کو، کرنیلوں کو، جنرلوں کو گھٹی میں جہاد سنایا اور جہادی آیات پڑھائی ہے۔ تم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس قوم کے پاس ایسی مائیں موجود ہیں جو خنسا کا جذبہ رکھنے والی، جو سمیہ کا ولولہ رکھنے والی، جو آسیہ کا جذبہ رکھنے والی، جو سیدہ فاطمہ الزہرا اور عائشہ صدیقہ کی صداقت رکھنے والی ہیں۔ تم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ تم اس قوم کا مقابلہ کر سکتے ہو، نہ افواج پاکستان کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ پاکستان کے پاس سب سے بڑی قوت وہ ایٹم بم نہیں، میزائل ٹیکنالوجی نہیں، پاکستان کی یوتھ ہے جو اللہ نے 65% وطن عزیز پاکستان کو عطا کی ہے۔ یہ یوتھ انشاءاللہ العزیز یہ جذبہ رکھتی ہے، ولولہ رکھتی ہے، تنتنا رکھتی ہے کہ وطن عزیز پاکستان کے لیے اپنے سروں پہ کفن باندھ کے انشاءاللہ العزیز ہندوستان تجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہ نوجوان، تو ان نوجوانوں کو دھمکی دیتا ہے کہ روٹی کھاؤ ورنہ میرے پاس گولی ہے۔ تجھے یہ نوجوان بتائیں گے، ہماری یوتھ بتائے گی، سری یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بتائیں گے، UET کے طلباء بتائیں گے، پاکستان کے تعلیمی اداروں کے جواب بتائیں گے، تجھے یہ بتائیں گے کہ تھپڑ ہوتا کیا ہے، تجھے بتائیں گے گولی ہوتی کیا ہے۔ نریندر مودی، تو ان جوانوں کو دھمکی دیتا ہے، انشاءاللہ دہلی میں یہی نوجوان تجھے الٹا لٹکا کے رہیں گے۔ پاکستان کی قوم، میں تقریباً دنیا کے 125 ممالک کے طلباء کے ساتھ پڑھتا رہا ہوں، میں یہ بات جانتا ہوں پاکستان قوم جیسی کوئی قوم نہیں ہے، ان جیسے کسی کے جذبات نہیں ہیں، اور افواج پاکستان جیسی افواج دنیا میں نہیں ہے۔ یہ بات میری نہیں، امریکہ کا یہ تجزیہ ہے، اور صحافت کے میدان کے لوگ اس بات کو نشر کر چکے ہیں کہ دنیا کی نمبر 1 آرمی وہ امریکہ کی نہیں، رشیا کی نہیں، برطانیہ کی نہیں، وطن عزیز پاکستان کی ہے۔ میرے قائد نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ پاکستان کی آرمی کو پاکستان کی افواج صرف مت کہو، یہ عالم اسلام کی فورسز ہیں، یہ عالم اسلام کی افواج ہیں، اور یہ افواج پاکستان اور عوام پاکستان آج یکجا ہے، بنیان و مرصوص ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ رب کا اعلان بھی یہی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ جو 2 کام کرنے والے لوگ ہیں عرش والا رب ان سے پیار کرتا ہے، وہ کیا 2 کام ہیں؟ اتحاد کی بنیاد پر جہاد فی سبیل اللہ کو جاری رکھنا۔ مودی تو کہتا ہے یہ سلسلہ بند کرو، میرا نبی فرما گیا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ ہندوستان تیرا علاج اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ آخری گزارشات، بار بار تو کہتا ہے پانی بند کر دوں گا، پانی بند کر دوں گا، میں تجھے کہتا ہوں تو بند کر کے دیکھ، انشاءاللہ العزیز مقبوضہ کشمیر 6 دریاؤں سمیت ہم لے کے رہیں گے۔ پھر تجھے پانی پینے کے لیے نہیں، ہم تجھے غوطے دینے کے لیے، غرق کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت آ چکا ہے، انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر آزاد ہو کے رہے گا کہ پاکستان کا پانی روکیں گے، کشمیر کے اندر ڈیم بنا کے تو بڑھ کے مارے گا، اور تو چاہے گا ہم چپ رہے۔ سن، اگر تو پانی بند کرے گا انشاءاللہ ہم تیری سانس بند کریں گے، ان دریاؤں میں پھر خون بہے گا۔ اس میں میری بات کان کھول کے اور سب مل کے کہو، اگر تو پانی بند
کشمیر ہی نہیں پنجہ یہود سے اور قبضہ صہیونیت سے انشاءاللہ فلسطین بھی آزاد ہوگا۔ آپ کی جماعت نے فلسطین کا ساتھ دیا، دے رہی ہے، فلسطین کے ساتھ بھی کھڑی ہے، کشمیر کے ساتھ بھی کھڑی ہے۔ دو کام ہم نے کرنے ہیں۔ وہ پہلا کام بنیان مرصوص بننا ہے اور اس اتحاد کی بنیاد پر علم جہاد کو کبھی گرنے نہیں دینا۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے، اپنے گھروں کے ماحول کو جہادی بنا دو، اپنی اولاد کے دل و دماغ میں وطن عزیز پاکستان کی محبت کو پیدا کر دو۔ یہ پاکستان ہے تو عالم اسلام کا دفاع ہے، مضبوط پاکستان عالم اسلام کا مضبوط دفاع ہے۔ آج یوم تکبیر کے موقع پر یہی آپ کے نام پیغام ہے، نعرہ تکبیر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ افواج پاکستان